نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج کی اس مجلس میں 3 سوالات کے جوابات دینے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ صدقہ فطر کس پر واجب ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ صدقہ فطر کس کس کی طرف سے ادا کرنا واجب ہوتا ہے؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ اوورسیز لوگ جو باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں وہ صدقہ فطر پاکستان کے روپے کے اعتبار سے اور پاکستان میں چیزوں کی قیمت کے اعتبار سے صدقہ فطر ادا کریں، یا جہاں رہتے ہیں جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کے اعتبار سے، وہاں کی قیمت کے اعتبار سے صدقہ فطر ادا کریں گے؟ سب سے پہلا سوال تھا صدقہ فطر کس پر واجب ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، ہر مسلمان عاقل بالغ جو عید کے دن یعنی یکم شوال کو جو عید کا دن ہوتا ہے صبح صادق کے وقت نصاب کا مالک ہو، اس پر صدقہ فطر واجب ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس کو صدقہ فطر ادا کرنا ہوتا ہے۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ کس کس کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے؟ مسلمان مرد جب وہ نصاب کا مالک ہو عید کے دن تو اس کے ذمے اپنی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کرنا ہوتا ہے، اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہوتا ہے۔ عورت کے ذمے صرف اپنی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہوتا ہے، اگر اس کا میاں نہیں ہے یا فوت ہو چکا ہے تو اولاد کی طرف سے اس عورت کے ذمے جو صاحب نصاب ہے صدقہ فطر ادا کرنا واجب نہیں ہے۔ اور اسی طرح جو مرد ہے اس کے ذمے اپنی بالغ اولاد کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کرنا واجب نہیں، بیوی کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کرنا واجب نہیں، بہن بھائیوں کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کرنا واجب نہیں ہوتا، ماں باپ کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کرنا واجب نہیں ہوتا۔ البتہ اگر یہ آدمی اپنی بیوی کی طرف سے، بہن بھائیوں کی طرف سے، بالغ اولاد کی طرف سے یا کسی اور کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے ان کی اجازت کے ساتھ، اگر ان کی اجازت ہو اور پھر یہ صدقہ فطر ان کی طرف سے ادا کر دے تو صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ اوورسیز لوگ جو باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں وہ صدقہ فطر کس اعتبار سے ادا کریں گے؟ ایک ضابطہ یاد رکھیں کہ صاحب نصاب شخص عید والے دن صبح صادق کے وقت جہاں موجود ہوگا وہاں کے اعتبار سے اس کو اپنی طرف سے اور اپنی اولاد کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا ہوتا ہے۔ مثلا جو شخص سعودیہ میں ہے، انگلینڈ میں ہے، تو اس کو گندم، جو، کشمش کی جو متعین مقدار ہے، یعنی جو کی نصف سا ہے، گندم کی نصف سا ہے، اور جو اور کشمش اور کھجور کی سا ہے، یعنی گندم 2.25 کلو اور جو، کشمش اور کھجور 3.5 کلو، یہ جتنی مقدار متعین ہے، جتنے پیسوں کی وہاں ملتی ہے اتنی مالیت، اتنا پیسہ یا اتنا اناج خرچ کرنا اس کے ذمے واجب ہے، اور وہ وہاں کے اعتبار سے ہوگا، یہاں کے اعتبار سے نہیں ہوگا۔ آپ کی آسانی کے لیے گندم کے اعتبار سے کتنے پیسے بنتے ہیں، جو کے اعتبار سے کتنے پیسے بنتے ہیں، کھجور کے اعتبار سے کتنے پیسے بنتے ہیں، کشمش کے اعتبار سے کتنے پیسے بنتے ہیں پاکستان میں، وہ آپ کے سامنے بیان کر دیا جاتا ہے اور نقل کر دیا گیا ہے تاکہ یہ ہے کہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے۔ اور کوشش یہ کریں کہ ہم لوگ جن لوگوں کو اللہ جل جلالہ نے وسعت دی ہے اور وہ صدقہ خیرات کرتے رہتے ہیں، ایک بات ذہن میں رکھیں کہ نوافل صدقات میں جو پیسہ لگایا جاتا ہے ایک ہے اس کا وزن، اور ایک ہے وہ جو کہ واجبات میں پیسہ لگایا جاتا ہے اس کا وزن۔ ظاہر ہے جو واجب چیزوں میں پیسہ خرچ ہوتا ہے اس کا وزن زیادہ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے کیونکہ صدقہ فطر واجب ہے تو صدقہ خیرات آپ کرتے رہتے ہیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ صدقہ فطر کی جو واجب مقدار ہے اس کو کسی اعلیٰ درجے کی چیز میں جا کر تقسیم کر دیں تاکہ آپ کو واجب میں تقسیم کرنے کا ثواب مل جائے گا اور آپ کو فائدہ زیادہ ہو جائے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو